بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے میں آج آپ کے ساتھ ویٹنگ فار گوڈو کے امپورٹنٹ کویسچنز ڈسکس کرنے لگی ہوں۔ چونکہ یہ ڈرامہ ایک ابزرڈ پلے ہے، اس کی کوئی خاص سٹوری نہیں ہے، لہٰذا اس ڈرامے کے جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ بیکٹ ایز اے ڈراماٹسٹ یا ویٹنگ فار گوڈو ایز این ابزرڈ پلے۔ ابزرڈ پلیز ان ڈراموں کو کہا جاتا ہے جن کی کوئی خاص سٹوری نہیں ہوتی، پلاٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی آرٹ آف کریکٹرائزیشن نہیں ہوتا، کوئی اس کی بگننگ مڈل اور اینڈ نہیں ہوتا، یعنی ایسا تمام چیزیں جو ایک ڈرامے کے لیے اسپیشل خاص ایک اس کی باڈی ہوتی ہیں وہ ابزرڈ ڈرامے میں نہیں ہوتی۔ اور اس طرح کے ڈرامے خاص طور پر پوسٹ وار ڈراماز جو ہیں وہ اس طرح لکھے گئے ہیں، اور ویٹنگ فار گوڈو بھی ایک پوسٹ وار ڈرامہ ہے کہ جنگ کے بعد کے حالات نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہر طرف کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، ایک کنٹری روڈ سائڈ ہے جہاں پر صرف ایک ٹری ہے جو کہ سکنی ٹری ہے، یعنی جس پر نہ کوئی پتا ہے اور بہت کمزور سا ایک خزاں رسیدہ درخت ہے۔ تو یہ سب چیزیں ڈسٹرکشن آفٹر اے وار دکھائی گئی ہیں۔ اور اس ڈرامے میں دو ٹریمپس، دو آوارہ گرد جنہیں نہیں پتہ کہ کہاں آنا ہے کہاں جانا ہے، وہ اس درخت کے نیچے دے آر ویٹنگ فار گوڈو، اور گوڈو کون ہے یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے، اور ہر وقت وہ فیئر میں ہیں اور اریٹیٹنگ سچویشن میں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ڈرامہ ہے یہ ایک ابزرڈ ڈرامہ ہے، تو اس پہ یہ کویسچن آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ویٹنگ فار گوڈو ایز اے ٹریجائک کامیڈی، یعنی ٹریجک کامیڈی۔ اس میں یہاں پر دو ٹریمپس، دو پرسنز ولادیمیر اور اسٹریگن ہیں۔ اسٹریگن جو کہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جو فزیکل اریٹیشن کا شکار ہے، فزیکل اس کو پرابلم ہے، اس کا پیر، اس کا بوٹ بہت ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے پاؤں میں درد محسوس ہو رہا ہے اور وہ بوٹ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسے اس کے علاوہ اس سے کڈنی پین بھی ہے، یعنی اس کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہے، تو فزیکلی وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اور دوسرا پرسن جو ولادیمیر ہے وہ اپنی مینٹلی ڈسٹربنس میں ہے اور کیپس کو پہنتا ہے، اتارتا ہے، اور ہیٹ کو اور اس کے اندر جھانکتا ہے اور کبھی کیپس کو بدلتا ہے، تو وہ مینٹل ٹینشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ دونوں کریکٹرز ایک دوسرے سے ایک ہیومن بینگ کی باڈی اور مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور سپلٹنگ آف باڈی اور مائنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کہیں اور جاتا ہے تو دوسرا کہیں اور جاتا ہے، یعنی جب انسان کی سوچ اس کے عمل کے ساتھ نہ ہو تو اس سچویشن کو یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دونوں کریکٹرز کی کامک ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں جس پر ہمیں ہنسی آتی ہے، اور کافی زیادہ کامک سچویشنز اس میں بتائی گئی ہیں، لیکن ان لوگوں کا ویٹ، ان لوگوں کی اریٹیشن، ان لوگوں کے فیئرز، اور nothing to be done, no one will come, nothing will happen، تو اس طرح کی سچویشن، ہوپ لیسنس ہمیں بہت ہی ٹریجک نظر آتی ہے۔ تو جہاں تک ہم ان دونوں پر ہنستے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ان کو دیکھ کر پٹی اور فیئر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ منگلنگ آف ٹریجڈی اینڈ کامیڈی ہے۔ ہر ڈرامے کے کویسچنز کی طرح اس میں بھی جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں ان کا آنسر ہول ڈرامے کی سٹوری پر ہی ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا ایکٹ وائز وہ بتایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے تھیمز آف دا پلے، یا تھیمز اینڈ سمبلز آف دا پلے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایگزسٹینشیلزم ان ویٹنگ فار گوڈو۔
Existentialism means belief that we are born without any purpose. یعنی یہ ماننا کہ انسان اس دنیا میں بلا مقصد ہی پیدا ہوا ہے. چونکہ یہ ڈرامہ پوسٹ وار ڈرامہ ہے اور وار کے بعد لوگوں کے مائنڈ پر جو وار کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو فیئر ہے، جو ٹیرر ہے، اور جو وار کی وجہ سے لوگ اپنے ہر چیز کو کھو دیتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگ کسی نہ کسی طور پر کوئی خدائی مدد کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس سچویشن سے نکالے، اور اس طرح کی سچویشن میں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کدھر جائیں. تو اس ڈرامے میں ایگزسٹینشیلزم میں پوسٹ وار سچویشن کو ہی بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس ڈرامے کا سٹرکچر یا اس ڈرامے کے جو ڈرامیٹک ٹیکنیکس ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں کوئی کریکٹر نہیں ہے، آرٹ آف کریکٹرائزیشن نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے، مڈل نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے. تو اس ڈرامے میں کچھ ٹیکنیکس ہیں جیسے ریپیٹیشن آف ڈائلاگ ہے، اور ایک کریکٹر جو ڈائلاگ بولتا ہے دوسرا کریکٹر اسی کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فلیش بیک ہے، کرسچین مائتھالوجی ہے، جو گاسپل کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. وومن کریکٹر نہیں ہے، اور دے ٹاک اباؤٹ مینڈرک. ایک درخت ہوتا ہے مینڈرک جس کا سٹرکچر وومن جیسا ہوتا ہے، اور جسے اگر توڑیں تو اس کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کی بات کرتے ہیں وہ. اس کے علاوہ اسپیچ آف لکی ہے، سانگ ہے جو سیکنڈ ایکٹ کے سٹارٹ میں جس سانگ کو ولادیمیر گاتا ہے، اور یہ اس سانگ میں ایک کتے کی کہانی ہے کہ جو کچن سے روٹی چراتا ہے اور اسے کک اسے اتنا مارتا ہے کہ مار ہی دیتا ہے. اور جو ہنگر اس سانگ میں دکھائی گئی ہے، اور یہ یعنی جو کچھ اس ڈاگ کے ساتھ ہوا، ایکچولی یہ کریکٹرز بھی ہنگر کو فیس کر رہے ہیں، اور دے آر بینگ ٹریٹڈ لائک دیٹ، کہ ان کو بھی اسی طرح سے دکھایا گیا ہے. پھر اس میں پوزو اور لکی کا کریکٹر جو ہے وہ دو کلاسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیپٹلسٹک یعنی سرمایہ دار ہے پوزو، اور امپلائی ہے اس کا لکی. اور لکی اور پوزو کا ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرنا، انٹر ڈپینڈنس، اور یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں دکھائی گئی ہے. اس طرح سے ویٹنگ فار گوڈو کے یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جنہیں آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور زیادہ تر اس میں سے ابزرو ڈرامہ یا ایگزسٹینشیلزم پہ کویسچن آ جاتا ہے. تھینک یو. مجھے امید ہے کہ یہ کویسچنز ایگزام میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے انکریجمنٹ ملتی رہے.